میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن عملاً نافذ ہے۔ صوبہ سندھ ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں یا بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تجزیے کا رخ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف بھی کریں تو ہر جانب اس وقت لاک ڈاؤن نافذ کیا جا چکا ہے۔ بعض جگہوں پہ ابھی سے لاک ڈاؤن نافذ ہو چکا ہے، بعض جگہ پہ آج رات 12 بجے تک ہوگا۔ اس حوالے سے تمام صوبوں کے اندر آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی مدد طلب کی جا چکی ہے۔ فوج، رینجرز، سرکاری مسلح ادارے ہوں یا امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے پولیس کا کردار ہو، تمام ادارے اس وقت اپنا کردار بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ سندھ میں آج لاک ڈاؤن کا پہلا دن تھا۔ اس حوالے سے بہت سے علاقوں میں جہاں پہ دیکھا گیا کہ لاک ڈاؤن بہت بہتر طور پہ ہمیں نظر آیا، وہیں پہ کچھ جگہ پہ عوام کا تعاون نہ ہونے کے برابر نظر آیا کہ کچھ رپورٹس ایسی آئیں کہ کہیں جگہ پہ نوجوان کرکٹ کھیلتے نظر آئے اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف نظر آئے۔ ہم نے اٹلی کی صورتحال دیکھی کہ چین سے اس وائرس کی ابتدا کے بعد سے ایران میں تباہ کاریوں کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا نے اور خاص طور پہ اٹلی میں عوام نے حکومتی اقدامات کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ ان پہ عمل بھی نہیں کیا، اور اس کا خمیازہ اس وقت اٹلی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بحث جاری ہے کہ یہ لاک ڈاؤن بہت دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی بہرحال دیر آئے درست آئے کے مصداق یہ اگر لاک ڈاؤن ہو چکا ہے تو اس حوالے سے ہمیں اس سے جڑے دیگر محرکات کا بھی جائزہ لینا ہوگا، اور کچھ ایسے معروضی حالات ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر پہلے سے ہمیں معلوم ہے کہ ان کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ قیمتیں دگنی ہونے کے باوجود ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر مارکیٹ سے ناپید ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے تھوڑی سی محنت کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے ہم نے ماسک بنانے والی فیکٹری اور ہینڈ سینیٹائزر بنانے والی فیکٹریز کے اندر رابطہ کیا، اور میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اگر اپنے لیے بھی ہینڈ سینیٹائزر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کو خریدنے کے بعد فلاح عامہ کے لیے لوگوں میں مفت تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ براہ راست ان کے تیار کنندہ تک جائیں، ان فیکٹریوں تک جائیں کہ جہاں پہ یہ ہینڈ سینیٹائزر یا ماسک تیار ہو رہے ہیں۔ آپ کو وہاں سے بھی کوئی اس بات میں شک یا دو رائے نہیں کہ وہاں سے بھی یہ چیزیں مہنگی ملیں گی، لیکن قدرے آپ کو موجودہ مارکیٹ سے یا جو اشتہارات آپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں ان سے سستی آپ کو یہ چیزیں میسر ہوں گی۔ یہاں پہ آج وزیر اعظم پاکستان نے دہاڑی دار مزدوروں کے لیے ایک اعلان کیا کہ ان کو 3000 ماہانہ دیا جائے گا، لیکن بے شک حکومت اپنی جگہ پہ بہت بہتر کوشش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا ہونا کم و بیش ناممکن ہے۔ اب ناممکن کس طرح ہے کہ پاکستان میں اس وقت بلدیاتی نظام ختم ہو چکا ہے یا معطل ہو چکا ہے۔ بلدیاتی نظام کے نہ ہوتے ہوئے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دہاڑی دار مزدور جو ایک یونین کونسل کی سطح تک موجود ہے یا ایک گاؤں میں رہ رہا ہے اس تک یہ امداد پہنچ پائے بھی۔ پاکستان میں ویسے ہی کسی بھی طرح کی امداد ہو تو اس میں سیاسی وابستگیوں کو اولین فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، تو ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ دہاڑی دار مزدور تک وہ 3000 پہنچے گا؟ لیکن بہرحال حکومت پھر بھی اپنا کام کر رہی ہے، اپنے تئیں وہ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے، لیکن یہاں پہ بطور عوام ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم نے فاؤنڈیشن فار پور سولز کے پلیٹ فارم سے پچھلے دنوں ایک کوشش کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو مزدور لوگ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن کی کیفیت کے بعد 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مشکل حالات میں گر جائیں گے، ہم نے ان کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ہمیں ایک حیران کن طور پہ یہ معلوم ہوا کہ ایک عام مزدور کا پورے مہینے کا راشن اور ضرورت کی چند اشیاء خریدنے میں 3 سے 4 ہزار ہی صرف ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے فاؤنڈیشن فار پور سولز اس وقت کافی سارے خاندانوں کی مدد کر چکی ہے اور مستقبل میں بھی ارادہ رکھتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے جو راشن بیگ لوگوں میں تقسیم کیے، جو چیزیں لوگوں میں تقسیم کی، یہاں پہ بطور شہری، بطور عام پاکستانی ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر ان لوگوں کو خصوصی طور پہ اپنی نظر میں رکھیں، ان کو مدد کے دائرے کے اندر لے کے آئیں
کہ جو لوگ اس وقت کمانے کے جو حالات ہیں ان میں انتہائی مشکل طور پہ اپنی زندگی کی گزر بسر کر رہے ہیں. آپ ایک اندازہ لگائیے کہ آپ کو چوراہوں میں ہمیشہ مزدور بیٹھے ہوئے ملتے ہیں. آپ ایک لمحہ کے لیے رک کے سوچئے گا کہ یہ جو مزدور آپ کو بیٹھے ہوئے ملتے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں کہاں جائیں گے؟ آپ کبھی سوچئے گا کہ آپ کو بہت سے رنگ ساز ملتے ہیں جو آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. آپ کسی شاہراہ کے اوپر بیٹھے ان رنگ سازوں کو لے جاتے ہیں، ان میسنز کو لے جاتے ہیں، ان مزدوروں کو لے جاتے ہیں، کھدائی کرنے والوں کو لے جاتے ہیں. آپ ایک لمحہ سوچئے گا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جب ان کا یہ دہاڑی چھن گئی، ان کے دن کی گزر بسر کیسے ہوگی اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ بہتر طور پہ کیسے پال سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم حکومت کے محتاج ہوں اور ہم حکومت کی طرف دیکھیں کہ وہ لوگوں کے لیے اقدامات کرے. لاک ڈاؤن کی کیفیت میں آپ کے گھر میں جو راشن موجود ہے آپ اس کا جائزہ لیجئے کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں جو منہا ہو سکتی ہیں اور جو آپ کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. ہینڈ سینیٹائزر لوگوں میں تقسیم کیجئے، وہ بھی اپنی جگہ بہت بہتر کام ہے. آپ ماسک بھی تقسیم کیجئے، لیکن آپ ان کے ماہانہ راشن کا بندوبست کرنے کے لیے فاؤنڈیشن فار پور سولز جیسی تنظیموں کا نہ صرف ساتھ دیجئے، ڈونیٹ کیجئے، بلکہ اگر آپ کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ نہیں بھی ہونا چاہتے تو آپ اپنے تئیں صرف اپنے محلے کا ایک سروے کر لیجئے کہ آپ کے محلے میں کتنے صاحب ثروت لوگ ہیں. آپ سب سے پہلی فرصت میں ان صاحب ثروت لوگوں سے رابطہ قائم کیجئے اور ان سے کوشش کیجئے کہ ڈونیشن لیجئے اور ان کو یہ باور کروائیے کہ ہمارے محلے میں کچھ سفید پوش ایسے ہیں، کچھ غریب ایسے ہیں جنہیں اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہم نے بڑی خوشی سے کہہ دیا کہ حکومت لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہی. اب مملن ملک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے دوران پورے ملک میں چاہے وہ لوگ 25% ہوں یا 50% ہوں، ہم ایسے غریب لوگوں کی مدد کریں جو سفید پوش ہیں، ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھیں اور ان کی مدد کو ہم ان کے کہنے سے پہلے، ان کے مانگنے سے پہلے جا کے پہنچیں. اور ایک اور کوشش کیجئے گا کہ ایسے لوگوں کو مدد فراہم کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کا خیال لازمی رکھیے گا. ہمارے اوپر یہ آج مشکل وقت ہے، پاکستان کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، لیکن اس مشکل وقت میں اگر ہم اپنے فرائض، اپنی خدمات اور اپنی تمام قابلیت بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی خدمت کا عزم کر لیں، تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، تو ایک کرونا وائرس تو کیا ہمیں دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہرا نہیں سکتی. آپ کو اگر میرا یہ بلاگ اچھا لگے، آپ اس بلاگ کو لائک کیجئے گا، رائے دیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.